آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کی اکانومی ہے، موجودہ صورتحال ہے، ہر 4 مہینے کے بعد ہمیں ایک خبر سننے کے بس ہو گئے دیوالیہ، ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی، بینک کرپسی آئی کہ آئی، ہاں جی ہاں جی تو آپ کے نظر میں جی یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ہم تو بڑے لیڈنگ رول پلے کرتے تھے، دوسرے ملکوں کو ہم نے ایئر لائنز دیں، بڑا کچھ بنایا ہم نے، ٹھیک ہے، اور اتنا زبردست نظام ہونے کے باوجود بتدریج ہمارا جو گراف ہے جی وہ نیچے کی جانب آ رہا ہے. ہاں جی. تو آپ کی ذاتی رائے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہاں مینپولیشن ہوئی ہے یا کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم اس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ گراف اوپر جانے کا نام ہی نہیں لے رہا. دیکھیں یہ جو گراف نیچے گیا ہے نا، یہ گیا ہے 90s میں، 1990 کی دہائی میں. صحیح. میں 80s میں بڑا ہوں پاکستان میں ہی، اور 80s میں بڑی تیز گروتھ ہوتی تھی، 6% تک جاتی تھی. حکومت کے لوگ اکثر خلاف ہوتے تھے، ضیاء اللہ کی آمریت تھی اس پیریڈ کے اندر، مگر اکنامک گروتھ بہت تیز تھی. تو 90s میں پھر اس وقت جہاز چل رہا تھا، تو یہاں پہ وافر ایڈ بھی آتی تھی. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایوب کے دور کے اندر بھی بڑی ہمیں ایڈ آتی تھی، کیونکہ ہم سیٹو سینٹو کا حصہ تھے. ہم سوویت یونین کے خلاف اور چین کے خلاف اور وغیرہ وغیرہ، خاص طور پہ جو ایجپٹ وغیرہ کا بلاک تھا اس کے خلاف تھے. تو اس وجہ سے ہمیں بڑی امداد آتی تھی. تو 1990 کی دہائی کے اندر نا امداد ختم ہو گئی، اور امداد بھی ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر نئی پالیسیز اڈاپٹ کی جن کا نام تھا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز، جو کہ IMF نے ہمیں ریکمینڈ کی. وہ بہت نقصان دہ ثابت ہوئی. تو 10 سال ہماری اکانومی جو ہے نا وہ بالکل نہیں چلی. 1990 کی دہائی کی جو حالات تھے معاشی وہ بہت برے تھے. پھر مشرف صاحب آئے تو ساتھ ہی وار آن ٹیرر شروع ہو گئی، تو پھر ایڈ آنی شروع ہو گئی. تو جب ایڈ آنی شروع ہو گئی لوگ خوش ہو گئے، اکانومی چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا. آپ کو یاد ہوگا ارلی پیریڈ میں، مشرف کے ارلی پیریڈ میں لوگ بڑے کہہ رہے تھے مشرف نے اکانومی ٹھیک کر دی ہے. مگر وہ اچھا، ویسے اپیرنٹلی چیزیں ٹھیک نظر بھی آ رہی تھی، مطلب لگ ایسے رہا تھا نا، آٹوموبائل انڈسٹری، ٹیلی کام سارا آیا، ٹیلی کام آ گیا، میڈیا آ گیا، ہر چیز بڑی. تو باہر سے پیسے کی ریل پہ آ رہی تھی، تو یہاں سے بھی چیزیں چلنی شروع ہو گئیں. اور ہمیں بہت ساری ڈیٹ فورگیونیس ہوئی. پیرس کلب نے ہمیں کو $12 بلین فورگیو کر دیے. اچھا. ہاں. تو بین الاقوامی طور، کیونکہ ہم نے امریکہ کی اس جنگ میں اس حصہ بن گئے نا، تو انہوں نے پھر ہمارے حالات بہتر کر دیے. مگر ہم نے ہمارے حالات بہتر ہوئے، مگر ہم نے وہ جو ہمارے پاس پیسے آئے، دولت آئی، اس کو کوئی پروڈکٹیولی ہم نے اسپینڈ نہیں کیا. عیاشی کر دی ہم نے عیاشی کر لی. ایگزیکٹلی رائٹ. ہم نے اسے کوئی نئی فیکٹریاں نہیں لگائیں، ہم نے پروڈکٹیو انویسٹمنٹ نہیں کی. ہم نے زمینیں خرید لیں، ریل اسٹیٹ پہ بوم آ گئی. ہاں یس. ہم نے زمینیں خرید لی، ہم نے اچھے اچھے گھر بنا لیے. بنانے چاہیے، میں نہیں کہتا نہیں بنانے چاہیے، ٹھیک ہے. ہم نے اچھی اچھی گاڑیاں بھی خرید لی. ہم نے خوب کنزمپشن اپنی بڑھا لی، باہر سے بہت ساری چیزیں، لائبلٹیز بڑھا دی ہر انسان نے اپنے اوپر. ہمارے پاس 1990 کی دہائی میں ایک گاڑی ہوتی تھی فیملی کا، اب 4 لے لیں، لیز پہ لے لو، یہ کر لو. امیر ہو گئے تھے نا ہم، امیر ہو گئے تھے. کسی کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی، اس نے 4 لے لیں، ٹھیک ہے نا. تو مگر ہم نے پروڈکٹیو کیپیسٹی میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی کی. ہم نے کوئی یہ نہیں ہے کہ نئی مشینری منگواؤ، نئی قسم کی ٹیکسٹائل مشینری لیٹسٹ منگواؤ، IT کی ٹیکنالوجی کے اندر جو سلیکان کی چپس کی پروڈکشن کے اندر بندے تیار کرو، نئی فیکٹری وہاں پہ لگاؤ، نتھنگ. تو اس قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کوئی ہوئی. تو کنزمپشن پیٹرن ہمارا آسمان کو جا رہا تھا، امپورٹ کری جا رہے تھے ہم پاگلوں کی طرح، اور کوئی ایسی چیز نہیں بنا رہے تھے جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں. تو اب کیا ہوا کہ جو پیسے کی ریل پیل ختم ہو گئی، کرائسس شروع ہو گیا. اس کے بعد جو امپورٹ ہو ہی جا رہا تھا اس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے. جب پیسے ہی نہیں تھے ہم پھر بھیک مانگتے تھے کہ جی پیسے دے دیں، ہم نے اتنا سامان منگا لیا، اب ہم نے پیسے اس کے دینے. وہ قرضہ آتا تھا. جب وہ قرضہ آتا تھا تو اس کے ساتھ شرائط بھی ہوتی تھی. شرائط یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. ٹیکس بتا دو، ٹھیک ہے، جو کوئی پروٹیکشنزم نہیں کرنی، ڈالر چڑھاؤ دو تو نہیں، مگر ڈالر کو چھوڑ دو، وہ خود ہی چڑھ جاتا ہے. تو اس قسم کی بہت ساری شرائط جو ہے نا اس کے ساتھ منسلک تھیں. پھر ہم نے ایک بہت بری ڈیل کی جو IPPs والی ڈیل تھی، جس نے تو پھٹا ہی بٹھا دیا ملک کا، کہ برا حال کر دیا. کیونکہ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھنی شروع ہو گئی. ہاں، اس سیکٹر میں ہم نے بڑی، مطلب آج بھی جو ہمارا بجلی کا نظام ہے اس میں کوئی وہ ایک کھمبے اور وہ تاریں، پتہ نہیں کتنا کرنٹ لاس ہوتا ہے، اور وہ چیزیں ساری. بالکل. اور جو IPPs والے ہیں وہ انہوں نے ٹریلینز کمائے
پیسوں، اتنا پیسہ، اتنی ریل پیل پیسے کی انہوں نے کمائی کہ آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر اکانومی ٹینک ہو گئی اس کی وجہ سے. تو یہ چیزیں تھیں، یہ پالیسیز تھیں جو میجر ایررز تھے. نمبر ایک یہ کہ جب آپ کے پاس پیسے آئے تھے آپ نے کوئی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ نہیں کی. نمبر دو یہ کہ آپ نے یہ جو پتھیٹک ڈیل کی آئی پی پیز والی. نمبر تین یہ کہ جو آپ نے اوور آل فریم ورک دیا نیو لبرلزم کا، جو آئی ایم ایف نے آپ کو بنا کے دیا، جو قرضے آپ نے لیے، تو وہ نہیں چلا.